اردو زبان کی سب سے پہلی لغت ایک فرانسیسی مشنری فرانسسکو ماریا دوتور نے 17ویں صدی میں لکھی۔ اس کے بعد اردو زبان کی کئی لغات لکھی گئیں، لیکن کرنل سر ہنری یول کی جابسن اشتقاق کے نقطۂ نظر سے غالباً اپنی طرز کی پہلی کتاب ہے، بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ الفاظ کے ماخذ اور معانی کے ارتقاء پر جس انداز سے اس کتاب میں مواد جمع کیا گیا ہے اس کی مثال اردو زبان میں مشکل ہی سے ملے گی۔ اس فرہنگ میں اردو یا ہندی وغیرہ کے وہ الفاظ شامل ہیں جو انگریزی اور دوسری مغربی قوموں کے ہندوستان کے ساتھ تجارتی اور سیاسی روابط کی وجہ سے بعض مغربی زبانوں میں داخل ہو گئے ہیں یا مغربی زبانوں سے اردو یا ہندی زبانوں میں آ گئے ہیں۔ 870 صفحات کی اس فرہنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مصنفین نے نہ صرف ان الفاظ کے اشتقاق پر اظہار رائے کیا ہے، بلکہ سند کے طور پر مغربی اور مشرقی زبانوں کی تحریروں کے حوالے دیے ہیں، اور ان کے ساتھ جو تاریخیں دی گئی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تحقیق کے لیے مصنفین نے متعدد زبانوں مثلا انگریزی، فرانسیسی، پرتگیزی، ویرندیزی، یونانی، عربی، فارسی، سنسکرت وغیرہ کی کوئی 2000 سال کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے۔ تعجب ہے کہ اس اہم تحقیقی کارنامے پر ابھی تک پاک و ہند کے دانشوروں نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ اس کتاب میں الفاظ کے اشتقاق کے بارے میں جو نظریے بیان کیے گئے ہیں، اگر متخصصین ان سے استفادہ یا ان پر تنقید فرمائیں تو زبان کی اہم خدمت ہوگی۔ اس مضمون میں اس کتاب اور اس کے مصنف کا مختصر تعارف کرایا جائے گا۔ یول کے حالات زندگی۔ یہ کتاب دو مؤلفین کی کاوش کا نتیجہ ہے، سر ہنری یول اور آرتھر کوک برنل۔ الفاظ پر بیشتر تحقیق یول ہی کی ہے اور کتاب کا دیباچہ اور مقدمہ بھی اس نے ہی لکھا ہے۔ ہنری یول 1820 میں ایڈنبرا، برطانیہ کے قریب بمقام انور سیک پیدا ہوا۔ اس کے والد میجر ولیم یول ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں تھے اور مشرقی زبانوں پر اچھی نظر رکھتے تھے، اور وہ جب 1809 میں ریٹائر ہو کر وطن واپس گئے تو کئی عربی اور فارسی مخطوطات اپنے ساتھ لے گئے جو اب برٹش میوزیم میں ہیں۔ انہوں نے 1832 میں ایک کتاب شائع کی جس میں عربی متن، اس کا قدیم فارسی ترجمہ اور خود میجر یول کا کیا ہوا انگریزی ترجمہ شامل ہے۔ ہابسن جابسن کے مؤلف ہنری یول نے ابتدائی تعلیم ایڈنبرا میں اور اعلیٰ تعلیم کیمبرج میں حاصل کی۔ ریاضی اور انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر کے ہنری یول 1840 میں بنگال کی انجینئرنگ سروس میں شامل ہو گیا۔ 3 سال ملازمت کرنے کے بعد یول مختصر قیام کے لیے انگلستان واپس گیا اور وہاں شادی کر کے واپس ہندوستان آ گیا، جہاں اس نے 1849 تک شمال مغربی سرحدی صوبے کے محکمہ نہر میں انجینئرنگ کی بیش بہا خدمات انجام دی۔ اس دوران اس نے سکھوں کی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ 1849 سے 1851 تک یول رخصت پر ہندوستان میں رہا اور اس 2 سال میں اس نے اسکاٹ لینڈ کے ملٹری اکیڈمی میں لیکچر دیے اور انجینئرنگ اور معاشرتی موضوعات پر کتابیں اور مقالے لکھے۔ اس کے بعد وہ پھر ہندوستان آ گیا اور 1855 میں گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے محکمہ تعمیرات میں انڈر سیکرٹری کے عہدے پر اس کا تقرر کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے یول ایک سفارتی عہدے پر برما گیا اور وہاں سے آ کر اس نے برما کے بارے میں ایک مقالہ لکھا جو بہت مقبول ہوا۔ 1862 میں یول ملازمت سے ریٹائر ہو گیا۔ یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں اور غالباً ہم مشرقیوں کے لیے ایک اچھی مثال ہے کہ یول کی سب سے زیادہ پہلودار اور علمی زندگی کا آغاز اس کے سروس کے ریٹائر ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ 1863 میں یول نے سسلی کے دارالخلافے پالرمو میں سکونت اختیار کی، جہاں اس نے قدیم اطالوی مشنریوں اور سیاحوں کے سفر ناموں اور تاریخوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اسی سال اس نے مشرق کے عجائبات نامی ایک کتاب شائع کی۔ 1866 میں یول نے قدیم سیاحوں کے سفر ناموں، خطوط اور یادداشتوں پر مشتمل ایک کتاب 2 جلدوں میں شائع کی، جس میں ایشیا کے بارے میں معلومات کا ایک خزانہ پیش کیا اور زمانہ قدیم میں چین اور مغربی ممالک کے روابط پر بھی روشنی ڈالی۔ اسی سال اس کی فرہنگ ہابسن جابسن شائع ہوئی، جس کا دوسرا ایڈیشن 1903 میں شائع ہوا اور تیسرا ایڈیشن حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ 1871 میں یول نے مارکو پولو کا مشہور ایڈیشن شائع کیا، جس پر اسے اٹلی کی جیوگرافیکل سوسائٹی کا نقرئی تمغہ ملا۔ اس کے بعد رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کا تمغہ تاسیس پیش کیا گیا۔
اس کتاب کے کئی ایڈیشن انگلستان اور فرانس میں شائع ہو چکے ہیں۔ سن 1875 میں یول واپس انگلستان آ گیا اور انڈین کونسل کا رکن مقرر ہوا اور آخر دم تک اس حیثیت سے کام کرتا رہا۔ 1887 میں اس نے ہیجز ڈائری آف سر ولیم شائع کی، جس میں قدیم اور جدید ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعض دلچسپ قوائف شامل ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اور انگلستان کے متعدد علمی جرائد میں جغرافیہ اور سوانح کے موضوعات پر اس کے تحقیقی مضامین شائع ہوئے۔ سن 1888 میں اس نے مشرقی تبت اور برما کے دریاؤں کے بارے میں ایک نہایت دلچسپ مضمون شائع کیا۔ سن 1889 میں یول کو سر کا خطاب اور ستارہ ہند کا اعزاز ملا اور اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ کتاب کا مختصر جائزہ۔ جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے، یہ فرہنگ ان الفاظ اور محاورات وغیرہ پر مشتمل ہے جو ہندوستان میں انگریزوں کی بول چال میں شامل ہو چکے تھے، لیکن مصنفین نے محض ان الفاظ اور محاورات کے مطالب اور محل استعمال ہی بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، جیسے اس قسم کے اکثر لغات اور فرہنگوں میں کیا گیا ہے، بلکہ بیشتر الفاظ پر اشتقاق، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ کے نقطہ نظر سے مدلل بحثیں کی گئی ہیں۔ سروق کے بعد دوسرے صفحے پر مصنف نے اس کتاب کو نہایت عقیدت کے ساتھ اپنے مرحوم بھائی کے نام معنون کیا ہے۔ اس کے بعد 4 صفحوں کا دیباچہ ہے۔ اس دیباچے میں یول نے بتایا ہے کہ اس کتاب کی بنیاد وہ خط و کتابت تھی جو پالرمو، سسلی کے دوران قیام میں یول اور اس کے ایک مرحوم دوست آرتھر برنل کے درمیان ہوئی۔ برنل اس زمانے میں مدراس کی سول سروس میں عدلیہ کے عہدوں پر فائز تھا۔ یول سے برنر کی ملاقات سن 1872 میں انڈیا آفس لائبریری میں ہوئی تھی۔ برنل نے بتایا تھا کہ وہ اینگلو انڈین الفاظ کی ایک فرہنگ تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یول نے اسے مطلع کیا کہ وہ بھی اسی قسم کی فرہنگ تیار کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں میں خط و کتابت شروع ہوئی، جو سن 1882 میں برنل کی وفات تک جاری رہی۔ اس عرصے میں دونوں دوستوں نے الفاظ کے بارے میں معلومات فراہم کی، معانی و اشتقاق کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ برنل کے انتقال کے بعد اس فرہنگ کی تدوین کا سلسلہ یول نے تنہا جاری رکھا۔ یول نے لکھا ہے کہ گو اس پوری کتاب کا بیشتر حصہ صرف یول ہی کی کاوش کا نتیجہ ہے، لیکن برنل نے جو مواد بھی فراہم کیا وہ نہایت بیش قیمت تھا اور غالباً یول کی دسترس سے باہر تھا۔ کتاب کے عنوان ہابسن جابسن کے بارے میں یول وضاحت کرتا ہے کہ ہابسن جابسن کے الفاظ ہندوستان میں انگریزوں کی زبان میں داخل ہو چکے تھے، گو اب وہ اتنے عام نہیں ہے۔ ان الفاظ کو یول کتاب کے عنوان کے لیے بہت موزوں سمجھتا ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ ان دو ناموں حسن حسین میں کتاب کے 2 مصنفوں یول اور برنل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اس کتاب کا اس کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فہرست مضامین ہے اور پھر مقدمہ شروع ہوتا ہے جو 10 صفحات میں ہے۔ اس میں یول پہلے ہندوستانی اصل الفاظ کے انگریزی زبان میں داخل ہو جانے کی مختصر تاریخ بیان کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ملکہ الزبتھ اول اور شاہ جیمز کے زمانے سے یہ الفاظ انگریزی زبان میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انگریزی زبان میں ہندوستانی الفاظ کی آورد کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد یول نے ان الفاظ کی مثالیں دی ہیں جو مختلف مدارج میں انگریزی زبان میں داخل ہوتے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی الفاظ میں بعض الفاظ ایسے آ گئے ہیں جن کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی اصل ہندوستانی ہے۔ مثلا انگریز یہ جملہ اکثر بولتے ہیں I don't care a damn۔ اس جملے میں ڈیم دراصل اکبر کے زمانے کا سکہ دام ہے۔ یوں یول فرہنگ میں آئین اکبری کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دام 1 تولہ 8 ماشا 7 سرخ وزن تھا اور 1 روپے کا 40واں حصہ شمار کیا جاتا تھا۔ یول لکھتا ہے کہ فرہنگ میں انتظامیہ سے متعلق اچھی خاصی تعداد میں الفاظ موجود ہیں۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کا تعلق نباتات اور حیوانات سے ہے اور یہ الفاظ ہندوستان سے مغربی زبانوں میں آ گئے ہیں۔ یول نے ان مغربی ماہرین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ان ہندوستانی الفاظ کو سائنسی کتابوں میں استعمال کیا ہے۔ یول نے ایسے الفاظ کی مثالیں بھی دی ہیں جو ہندوستان سے یونان، روما اور ان تہذیبوں سے متاثرہ علاقوں میں مروج ہو گئے اور اس طرح ہندوستان کے تہذیبی اثرات یورپ میں دور تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ عرب فاتحین اور تجار بہت سے الفاظ باہر سے ہندوستان میں لائے
لیکن اسی کے ساتھ بہت سے ہندوستانی الفاظ ایسے ہیں جو عربوں کی وجہ سے ہندوستان سے مغربی ممالک میں متعارف ہوئے، جو عربوں کے بعد کے مغربی فاتحین کو تہذیبی ورثے کے طور پر ملے۔ ایسے الفاظ جو بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں اور متصل ممالک میں مروج ہیں، مثلا بازار، قاضی، حمال، دیوان وغیرہ۔ 16ویں صدی میں جب پرتگیز ہندوستان کے جنوبی ساحل کے مختلف حصوں پر قابض ہوئے تو ان کی نو آبادیوں کے نتیجے میں ایک ایسی زبان پیدا ہوئی جس میں پرتگیزی اور جنوبی ہند کی زبانوں کی آمیزش تھی۔ یہ زبان عرصے تک ان علاقوں میں آسانی سے سمجھی جاتی تھی اور دیگر مغربی فاتحین نے بھی اس زبان کو جنوبی ہندوستان میں استعمال کیا۔ اس زبان کے پیدا ہونے سے بھی کئی الفاظ ہندوستان سے مغرب کو برآمد ہوئے۔ یول نے ان الفاظ کی جو مثالیں دی ہیں ان میں کری، مینگو، ٹائفون، مونسون، پالن کوئن شامل ہیں۔ یول نے فرہنگ میں ان الفاظ کو ہندوستانی، عربی، فارسی، جنوبی ہند کی زبانیں وغیرہ سے مشتق کیا ہے۔ اسی طرح یول نے ان الفاظ کی مثالیں بھی دی ہیں جو پرتگیزی زبان سے اردو ہندوستانی میں آئے، مثلا بالٹی، تولیہ، صابن، نیلام وغیرہ۔ آگے چل کر یول نے مثالیں دے کر یہ وضاحت کی ہے کہ بعض اوقات الفاظ کے اصول ماخذ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن مرور ایام اور مختلف انداز سے استعمال ہونے کے بعد ان کی شکل یا ان کا مفہوم اس قدر بدل جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔